بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، غیر مقلدین کے نام نہاد محقق زبیر علی زئی صاحب نے اپنی کتاب نور العینین صفحہ 131 میں 131 میں ترک رفع دین کی ایک صحیح حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے ابن حبان کی ایک عبارت پیش کی۔ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں، حافظ ابن حبان متوفہ 354 ہجری نے کتاب الصلاۃ میں کہا، عربی عبارت نقل کی، نیچے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، یہ روایت حقیقت میں سب سے زیادہ ضعیف ہے کیونکہ اس کی علتیں ہیں جو اسے باطل قرار دیتی ہیں۔ حوالہ دیتے ہیں التلخیص الحبیر البدر المنیر۔ سامعین کرام، میں اس کے جواب میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ زبیر علی زئی صاحب ہی کی جو اصول ہیں زبیر علی زئی صاحب کے، انہی اصول کے تحت میں ان کی اس بات کو مردود، ناقابل قبول آپ کو قرار دے کر پیش کروں گا۔ پہلی بات، غیر مقلدین حافظ ابن حبان کی کتاب الصلاۃ ہمیں یہ پیش کر دیں۔ کتاب الصلاۃ نامی یہ کتاب ابن حبان کی ہمیں یہ پیش کر دے۔ زبیر علی زئی صاحب نے جس کتاب کا حوالہ پیش کیا ہے اس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے، وہ کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں ہے۔ عجب لطیفہ ہے، زبیر علی زئی صاحب ایسی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو کتاب دنیا میں موجود ہی نہیں۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے کوئی غیر مقلد یہ اپنے نام نہاد محقق زبیر علی زئی صاحب کے دفاع میں، ڈیفنس میں یہ کہہ دے کہ انہوں نے التلخیص الحبیر البدر المنیر کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے۔ تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور عمر بن علی بن احمد المعروف ابن الملقن، ان دونوں سے ابن حبان تک زبیر علی زئی صاحب اس کی سند بیان کریں۔ بغیر سند کے یہ بات ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابن الملقن نے یہ بغیر سند کے یہ بات نقل کی ہے۔ ابن حبان جن کی وفات 354 ہجری، ابن حجر جن کی وفات 852 ہجری، ابن الملقن جن کی وفات 804 ہجری۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 400 سال کم و بیش بعد ابن حجر اور ابن الملقن اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں۔ اب جو 400 سال کا جو درمیان میں واسطہ ہے یہ بالکل مفقود ہے، اس کی کوئی سند بیان نہیں کی گئی ہے۔ اب زبیر علی زئی صاحب ایسی بات کے بارے میں جس میں درمیان میں کوئی واسطہ اور سند نہ ہو، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا اصول کیا ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ کتاب ہے نور العینین صفحہ 36، اس میں لکھتے ہیں، اسناد دین میں سے ہیں اور بغیر سند کے کسی کی بات کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ اسناد دین میں سے ہیں اور بغیر سند کے کسی کی بات کی ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا حوالہ سنیں، اسی کتاب نور العینین صفحہ 41 اس میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریج کے بارے میں ایک بات کہی تھی، تو زبیر علی زئی اس کا رد کرتے ہوئے لکھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 1، اس کی مکمل سند پیش کی جائے۔ پوائنٹ نمبر 2، حافظ ذہبی سے ابن جریج تک سند نامعلوم ہے، یعنی حافظ ذہبی اور ابن جریج تک کی جو سند ہے وہ نامعلوم ہے۔ اسی طرح تیسرا حوالہ سنیے جو کہ اہم حوالہ ہے، اس میں القول المتین، یہ زبیر علی زئی صاحب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 28 میں لکھتے ہیں، ابو عبید الآجری کا قول جو امام ابو داؤد سے انہوں نے بیان کیا ہے،
اس کو زبیر علی زئی صاحب مردود ناقابل قبول لکھتے ہیں۔ وجہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ عجیب وجہ سن لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 3، بقول آجری ابو داؤد 202 ہجری میں پیدا ہوئے، اور بقول آجری عن ابی داؤد عبداللہ بن سالم 179 179 ہجری کو فوت ہوا، یعنی اس کی وفات کے 30 سال بعد ابو داؤد پیدا ہوئے، لہذا انہیں یہ قول کس طرح معلوم ہوا؟ سند کے انقطاع کی وجہ سے بھی اس قول کی نقل مردود ہے۔ تو زبیر علی زئی صاحب یہ اصول جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ اصول آپ کو اپنی اس ابن حبان کی عبارت میں کیوں نظر نہیں آئی؟ آخری بات، ماہنامہ الحدیث، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ شمارہ نمبر 34 ہے۔ اس میں زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں، جس شخص کا جو قول بھی پیش کیا جائے اس کا صحیح اور ثابت ہونا ضروری ہے، صرف یہ کافی نہیں کہ یہ فلاں کتاب مثلا تہذیب الکمال، میزان الاعتدال یا تہذیب التہذیب وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، بلکہ اس کے ثبوت کے بعد ہی اسے بطور جزم پیش کرنا چاہیے۔ تو زبیر علی زئی صاحب آپ کی اپنے اصول کے تحت ہم آپ کو بھی یہی کہتے ہیں کہ بغیر آپ کی سند کے اس بات کو آپ پیش نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، صرف یہ کہنا کہ ابن حبان کی کتاب میں یہ موجود ہے، یہ بات آپ کی قابل قبول نہیں ہے آپ کے خود کے اصولوں کی روشنی میں۔ تو عزیز سامعین، یہ ہے غیر مقلدین کے نام نہاد محقق زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق، جن کی تحقیق کا یہ حال ہو اور اس کو ہمارے غیر مقلد ساتھی اس کو محقق کہیں، محدث العصر کہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے محدث العصر اور ایسے محقق غیر مقلدین کو ہی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ترک رفع دین کی روایت ہے وہ بالکل صحیح ہے اصول محدثین کے تحت۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بھی مکمل گفتگو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔